اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی الزکی۔ ناظرین، امام حسن مجتبیٰ کے متعلق کچھ مطالب پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ آج کچھ فضائل اور مولا کے جو ہے وہ معجزات اور کرامات آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ خود معصوم کا علم سے مالا مال ہونا، یہ خود اس کی ایک دلیل ہے کہ وہ لائق ہے امامت کا، کیونکہ جاہل اور نادان شخص لائق نہیں ہے کہ وہ منصب امامت پر بیٹھے، اور وہ تمام چیزیں جس کا علم امام کے پاس ہے، جو خدا نے ان کو دیا ہے تاکہ وہ انسان کی ہدایت کر سکے۔ آج آپ کے سامنے امام حسن کا اور روم کے بادشاہ کی جو ملاقات ہے کہ جب جنگ صفین ہوئی امیر المومنین اور حاکم شام کے درمیان، اور یہ خبر روم تک پہنچی کہ دو گروہوں میں جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے، اور اس نے اپنے نمائندے بھیجے اور نامہ لکھا شام کی طرف اور کوفے کی طرف کہ اپنے اپنے نمائندوں کو بھیجو۔ امیر المومنین نے امام حسن کو منتخب کیا اور روم کی طرف بھیجا۔ حاکم شام نے اپنے بیٹے یزید کو منتخب کیا اور شام کی طرف بھیجا۔ امام حسن اور یزید یہ دونوں جو ہے دربار روم میں پہنچے۔ وہاں حاکم روم نے یزید کا بڑا احترام کیا، گلے لگاتا ہے، پیشانی بوسہ دیتا ہے بڑے احترام کے ساتھ۔ پھر اس وقت امام حسن جب وارد ہوئے تو امام حسن نے جو ہے وہ داخل ہونے کے بعد جو ہے کچھ جملے ارشاد فرمائے۔ الحمدللہ الذی لم یجعلنی یہودیا ولا نصرانیا ولا مجوسیا۔ ہم نے اس پروردگار کی کہ جس نے مجھے نہ یہودی بنایا، نہ نصرانی بنایا، نہ مجوسی یعنی آتش پرست، ولا عابدا للشمس ولا للقمر ولا للصنم ولا للبقر، اور نہ ہی عبادت کرنے والا سورج کی، نہ چاند کی، نہ بت کی، نہ ہی گائے کی۔ وجعلنی حنیفا مسلما، اور مجھے خالص مسلمان بنایا۔ ولم یجعلنی من المشرکین، اور خدا نے مجھے مشرکوں سے قرار نہیں دیا۔ تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ حاکم روم نے ایک مرتبہ جو اس کے پاس اس کے خزانے کے اندر انبیاء کی تصویریں وغیرہ رکھی تھی اور ان کے مجسمے رکھے تھے، اس نے پیش کیے۔ ایک مرتبہ یزید کو لے گیا اور یزید سے پوچھا کہ یہ تمثیل کس کی ہے، یہ مثال کس کی ہے، یہ صورت کس کی ہے۔ یزید کو کوئی جواب نہیں آیا اور وہ خاموشی سے باہر آ گیا۔ پھر اس نے جو ہے امام حسن کو جو ہے دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں، اور امام حسن کو دیکھتے ہی اس نے کہا کہ انما بدأت بیزید بن معاویہ، کہ میں نے ابتدا یزید سے کی، کیونکہ مجھے معلوم تھا اور خود یزید بھی جانتا ہے کہ آپ کے پاس علم ہے، یزید کے پاس علم نہیں ہے، اور آپ کے بابا کے پاس علم ہے، اس کے بابا کے پاس علم نہیں ہے اور جو مجھے تمہاری اور تمہارے بابا کی، تمہارے والد کی جو میرے نمائندوں نے جو توصیف کی ہے، اس کے حساب سے جو ہے میں پہچان گیا تھا کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ خیر، اس نے پھر جو ہے وہ تصویریں منگوائی، کہا کہ تصویر کس کی ہے، کہ جو چاند کی مانند تصویر تھی، کہا کہ جناب آدم کی تصویر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تصویر منگوائی کس کی ہے، کہا کہ جناب حوا کی تصویر ہے۔ پھر جناب ابراہیم کی، اس طریقے سے امام حسن بتاتے گئے کہ جناب یعقوب کی تصویر ہے، یہ جناب یوسف کی تصویر ہے، اور ایک ایک کر کے جو ہے وہ امام نے تفصیل بھی دی کہ اس پیغمبر اور اس نبی کے درمیان 500 سال کا وقفہ ہے، اس کے درمیان 1000 سال کا وقفہ ہے، اور یہ فلاں کی جو ہے تمثیل ہے، اور یہاں تک کہ ایک ایک جو ہے تصویریں جو ہے وہ دکھاتا گیا اور امام بتاتے گئے، اور امام جو ہے اس کے خزانے میں نہ جانے کتنے سال پہلے جو ہے اس کے پاس یہ پڑی ہوئی تھی تصویریں۔ پھر ایک تصویر اس نے بتائی کہ یہ کس کی تصویر ہے۔ اس وقت امام نے کہا کہ اس کا تذکرہ نہ انجیل میں ہے، نہ اس کا تذکرہ تورات کے اندر ہے، نہ ہی زبور کے اندر ہے، اور نہ ہی قرآن کے اندر ہے، اور یہ کسی حاکم اور کسی بادشاہ کی جو ہے تصویر ہے، صفت ہے۔ اس وقت جو ہے حاکم روم نے یہ جملہ کہا کہ اشہد علیکم یا اہل بیت رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اہل بیت رسول کے اوپر
کہ انکم قد اعطیتم علم الاولین والآخرین، کہ آپ کو اول اور آخرین تمام کا علم عطا کیا گیا ہے، علم التوراۃ والانجیل والزبور وصحف ابراہیم والواح موسیٰ، ان تمام صحف و تمام آسمانی کتابوں کا علم سے خدا نے آپ کو نوازا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں اس نے ایک تصویر بتائی جس کو دیکھ کر امام حسن نے شدید گریہ کیا، کہا کہ کیا وجہ ہے، ما یبکی، کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ کہا کہ یہ میرے جد، میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور امام نے جو ہے ان کے اوصاف ظاہری بتائے کہ جو ہے ان کی پیشانی، ان کے بال، ان کا جو ہے سینہ اقدس، اور یہ ساری چیزیں جو ہے امام نے اس وقت بتائی۔ تو اور کچھ سوالات کیے کہ مومنین کی ارواح کہاں جمع ہوتی ہے، کافروں کی ارواح کہاں آتی ہے، رزق کہاں سے نازل ہوتا ہے، کہاں سے محشر برپا ہوگا، زمین کا وہ کون سا حصہ ہے، اور امام نے وہ جزئیات کی جو تفسیری روایت کے اندر موجود ہے، امام نے وہ تمام چیز بیان کی۔ پھر اس کے بعد اس نے 2 نامے لکھے، ایک نامہ جو ہے امیر المومنین علی بن طالب کی طرف لکھا، اور ایک حاکم شام کو لکھا، کہا کہ تو صحیح نہیں ہے، حق اس کے ساتھ ہے نہ کہ تیرے ساتھ ہے، اور امیر المومنین سے کہا ان الحق والخلافۃ لک، حق اور خلافت آپ کا حق ہے، وبیت النبوۃ فیک، اور نبوت کا گھرانہ آپ میں ہے، وفی ولدک یا فی ولدک، اور آپ کے بیٹے میں ہے، فقاتل من قاتلک، بس جس نے آپ کے ساتھ جنگ کی آپ اس کے ساتھ جنگ کرو، یعذبہ اللہ بیدک، خدا آپ کے ہاتھ کے ذریعے سے اسے عذاب دے گا، فإن من قاتلک نجدہ عندنا فی الانجیل، کہ جو آپ کے ساتھ جنگ کرے گا ہم نے اس کو اس مطلب کو پایا ہے انجیل کے اندر، ان علیہ لعنت اللہ، جو آپ کے ساتھ جنگ کرے گا اس پہ خدا کی لعنت ہو، اور خدا کے فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لوگوں کی لعنت اس کے اوپر ہو، اور اہل زمین و آسمان کی لعنت ہو۔ یہ امام حسن کے علم کہ اس وقت امام نے تمام تصاویر کے بارے میں بتایا، اور جو سوالات کیے گئے تھے امام نے ان تمام سوالات کے جوابات دیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ جو ہے امام جانتے ہیں کہ کیا جواب دیا جائے۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک شخص امام حسن کی خدمت میں آیا، اور امام حسن مجتبیٰ کے پاس اس وقت کوئی مال نہیں تھا کہ امام اس کو صدقہ کرتے، تو امام نے کہا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں تاکہ جو ہے تمہیں تمہارا مطلب اور تمہارا مقصد حل ہو جائے اور تمہیں مطلوبہ مال مل جائے؟ تو کہا کہ بسم اللہ۔ اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ انسان خیر میں واسطہ ہو، اگر خود اس کے پاس اگر مال نہیں ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ میری جان پہچان ہے، یا اگر میں کسی سے کہہ دوں تو اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، خیر کے اندر واسطہ بننا بھی اس کی ایک فضیلت ہے۔ اور خود امام حسن جو ہے جب ان کے پاس ہوتا تھا تو امام نوازتے تھے، اور جب امام کے پاس نہیں ہوتا تھا تو امام رہنمائی کرتے تھے۔ تو امام نے کہا کہ جاؤ اس وقت حاکم کے پاس، اب یہ اس زمانے میں جہاں کا سائل ہے شاید وہاں کا حاکم، فإن ابنتہ توفیت، کہ حاکم کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اور تم جا کے اس سے تسلیت پیش کرو، تعزیت پیش کرو، لیکن جو الفاظ میں بتا رہا ہوں انہی الفاظ سے اس کے سامنے تسلیت پیش کرنا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ امام نے کچھ الفاظ کی تعلیم دی کہ ان جملوں کے ذریعے سے تسلیت پیش کرو۔ جب یہ وہاں پہنچا اور اس نے حاکم کے سامنے تسلیت پیش کی، الحمدللہ الذی سترہا بجلوسک علی قبرہا، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے جو ہے وہ عزت دی آپ کی بیٹی کو اس طریقے سے کہ آپ اس کی قبر پر بیٹھے ہیں، ولا ہتکہا، اور بے احترامی اور حد کی حرمت نہیں کی آپ کی بیٹی کی، کہ آپ کی بیٹی آپ کی قبر پہ بیٹھے، یعنی پہلے آپ کی بیٹی کو اٹھا لیا تاکہ آپ کی عزت باقی رہے، آپ اسی کا قبر پر اسی میت پر بیٹھے ہیں اور جو ہے غم منا رہے ہیں۔ اگر جو ہے وہ آپ کا انتقال ہو جاتا اور آپ کی بیٹی آپ کی قبر پہ بیٹھتی تو یہ ایک بے احترامی ہوتی، اور اس طرح جو ہے اس نے جو ہے تعزیت پیش کی۔ جب حاکم نے یہ الفاظ سنے، ایک مرتبہ جو ہے وہ اپنے غم کو بھول گیا اور کہا کہ جاؤ اس کے لیے جو ہے تحفہ لے آؤ، اور کہنے لگا کالا باللہ علیک اکلام ھذا، کیا یہ تمہارا کلام ہے؟ تو اس فقیر نے کہا، سائل نے کہا کہ نہیں، یہ میرا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ حسن ابن علی کا کلام ہے، انہوں نے مجھے بتایا ہے۔
حاکم نے کہا کہ واقعاً فَإِنَّهُ مَعْدِلُ الْكَلَامِ الْفَصِیحِ، کہ امام حسن ہی واقعاً وہ معدن ہے، وہ خزانہ ہے کلام فصیح کا۔ ویسے تو جو ہے روایتیں بتاتی ہے کہ جو ہے بعض نے اعتراض کیا، امیر المومنین نے جو ہے اعتراض کے جواب میں کچھ سوالات کیے امام حسن سے، اور امام حسن نے وہ تفصیلی روایت جو ہے ملتی کتابوں کے اندر کہ خود مولا نے امیر المومنین نے امام حسن مجتبیٰ سے لوگوں کے سامنے کچھ سوالات کیے۔ امام نے پوچھا کہ زہد کیا ہے؟ امام حسن نے بتایا کہ زہد نام ہے الرغبۃ فی التقویٰ والزہادۃ فی الدنیا، کہ تقوی میں رغبت کرنا اور دنیا کے اندر زہد کرنا۔ حلم کیا ہے؟ کظم الغیظ وملک النفس، کہ اپنے غصے کو پی جانا اور اپنے نفس کے اوپر قابو پانا۔ مسجدات، درستی کیا ہے؟ دفع المنکر بالمعروف، برائی کو دور کرنا اچھائی سے۔ اور یہ پوری تفصیلی روایت ہے، اس کے اندر امام نے وہ تمام چیزوں کے جوابات کے جو امیر المومنین نے پوچھے، کہ خود اس سے امام حسن مجتبیٰ کی علمیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ آخر میں ایک روایت پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ خود امام حسن کی دعا، کیونکہ امام تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، کہا جاتا ہے کہ امام حسن نے 20 حج پیادے پا برہنہ کیے ہیں، جبکہ سواری کو امام کے آگے سے دھکیلا جاتا تھا۔ امام سواری ساتھ رکھتے تھے لیکن اس پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ امام نے پیدل 25 حج کیے ہیں، اور 3 مرتبہ امام نے اپنا پورا مال جو ہے وہ رائے خدا میں لٹا دیا اور تقسیم کر دیا۔ یہاں تک کہ ملتا ہے کہ امام نے 1 جوتا دے دیا اور 1 جوتا رکھ لیا، 1 نالین دے دی اور 1 نالین رکھ لی، یعنی یہ بتایا کہ امام نے اپنا تمام تر مال دے دیا۔ اگرچہ کہ صفت جو ہے وہ انبیاء یا ائمہ یا اوصیاء کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن ہم اور آپ کا وظیفہ یہ نہیں کہ ہم جو ہے رائے خدا میں اپنا سارا مال لٹا دیں، بلکہ اس کی مذمت بھی آئی ہے ہم اور آپ کے لیے، کیونکہ وہ تحمل، وہ ایمان کا مرتبہ جو ہے عام مومن کے اندر نہیں ہے کہ جو ائمہ کے اندر ہے۔ امام حسن کیا یہ خاصہ ہے، یہ ائمہ خاصہ ہے کہ وہ خیرات کرتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ جس طریقے سے امیر المومنین اور جو ہے وہ جناب سیدہ امام حسن حسین نے اپنی روٹی جو ہے 3 دن تک دے دی، سائل کو دے دی، وہ ایثار کیا اور دوسروں کو ترجیح دی اپنے اوپر۔ یہ صفت جو ہے عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، یا یہ کہ باعث جو حرج و مرج اور دشواری ہے۔ لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اپنے مال میں دوسرے کو شریک کرو، اپنے مال کو انفاق کرو۔ یہاں تک کہ جو ہے ملتا ہے کہ جو ہے مسجد نبی کے اندر جو ایک ستون ہے ابو درداء کے نام سے، جو شاید مجھے یاد پڑتا ہے، کہ ان کی جب توبہ قبول ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دوں۔ تو اس وقت رسول نے منع کیا کہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ نہ کر، یہ صحیح نہیں تیرے لیے۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا آدھا مال، رسول نے پھر منع کیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں 1/3، 1/7، 1/16 جو ہے اپنا مال جو ہے، یعنی 35% یا 33% اپنا مال جو ہے راہ خدا میں خرچ کر دوں۔ تو اس وقت رسول نے کہا کہ ہاں یہ ایک اچھا کام ہے کہ انسان جو اس کے اوپر حقوق ہے اپنی بیوی بچوں کے، وہ بھی انجام دے۔ ایسا نہ ہو کہ سارا مال اس نے رائے خدا میں دے دیا اور اس کے بیوی بچے جو ہے بعد میں جو ہے وہ مشکل میں جو ہے پڑ جائیں۔ اور یہ حکمت اسلام جو ہے بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرو، اپنے واجبات ادا کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو ہے اپنا مال رائے خدا میں دے دیا اور پھر جو ہے بیوی بچے جو ہے وہ مشکلات کے اندر گرفتار نہ ہو جائیں۔ لیکن امام اس حکمت سے زیادہ واقف ہے، امام کو پتہ ہے کہ ان کا وظیفہ کیا ہے۔ امام اگر جو ہے 3 دفعہ اگر امام اپنا مال راہ خدا میں تقسیم کر رہے ہیں تو اس کی حکمت اور اس کی مصلحت امام اس سے واقف ہے، کیونکہ کچھ وظائف امام کے ہیں جو عوام کے نہیں ہیں، جو ان کے ماننے والے مومنین کے نہیں ہیں۔ تو روایت بتاتی کہ امام سفر حج پہ جا رہے تھے اور ان کے پیر راستے میں جو ہے امام کے پیر سوج گئے اور پیر میں تکلیف ہوئی۔ تو کہا کہ مولا کہ اگر آپ سوار ہو جائیں، سواری پر سوار ہو جائیں تو آپ کے لیے اچھا ہے، اور جو ہے پیروں کی مشکل بھی جو ہے وہ برطرف ہو جائے گی۔ امام نے کہا کہ نہیں۔ امام نے کہا کہ آگے ایک منزل آئے گی اور وہاں تمہیں ایک اسود، ایک سیاہ رنگ کا شخص نظر آئے گا، اس کے ہاتھ میں روغن ہوگا، وہ روغن اور وہ تیل تم خرید لینا اور اس سے جو ہے وہ اور قیمت کو کم نہیں کرانا، جو وہ کہے وہ اس قیمت پہ جو ہے تم روغن خرید لینا۔ کچھ دیر گزری، کچھ میل چلنے کے بعد پھر دیکھا کہ ایک منزل آئی اور وہاں سامنے ایک حبشی شخص کھڑا ہوا ہے اور دوا کو بھیج رہا ہے۔ لوگ گئے، امام نے کہا کہ اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ روغن خرید کے لے آؤ۔ غلام گیا کہ روغن کتنے کا ہے؟
کہا کہ کس کے لیے لینا چاہتے ہو؟ تو غلام نے کہا کہ میں اپنے مولا حسن ابن علی کے لینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ یہ حبشی امام کی خدمت میں آتا ہے۔ کہا کہ امام سے ملاقات کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا ماننے والا اور چاہنے والا ہوں اور میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا، لیکن آپ بس میرے لیے ایک دعا کریں کہ خدا مجھے ایک بیٹا دے کہ جو صحیح اور سالم ہو اور آپ اہل بیت کا محب ہو، کیونکہ میں اپنے علاقے میں اپنی زوجہ کو چھوڑ کر آیا ہوں کہ نزدیک ہے کہ جو ہے وہ ولادت ہو۔ امام نے کہا جا پلٹ جا، خدا نے تجھے ایک صحیح اور سالم اور محب اہل بیت بیٹا عطا کیا ہے۔ اور امام نے وہ روغن لیا اور روغن کو جو ہے استعمال کرنے کے بعد امام کی وہ تکلیف اور جو ہے ورم جو تھا، جو سوجن پنا تھا، وہ دور ہو گیا۔ اور پھر یہی بچہ جو پیدا ہوا یہ ایک بہت بڑا شاعر بنا کہ جو سید ہمیری کے نام سے معروف ہوا۔ اگرچہ کہ سید نہیں تھا لیکن اس کے اشعار ملتے ہیں، بہت معروف، اور اہل بیت کی مدح میں اس نے اشعار کہیں، یہاں تک کہ جب یہ پیدا ہوا تھا اس کی ماں نے اس کا نام سید رکھا۔ یہ سید نہیں ہے، ہاشمی نہیں ہے، نہ ہی علوی ہے، بلکہ سید اس کا لقب ہے نہ کہ اس کا نسب۔ یہ غیر سید ہے لیکن سید بعنوان لقب کے طور پر اس کو جو ہے سید ہمیری کہتے ہیں کہ ہاشمی نہیں تھا۔ اور یہاں تک کہ جو ہے وہ جو ملتا ہے کہ امام رضا نے جو ہے وہ کہا کہ جو ہے امام رضا نے جو ہے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، امیر المومنین ہیں، جناب سیدہ ہیں، اور امام حسن امام حسین ہیں، اور سید ہمیری وہاں پر بیٹھے ہیں ان کے سامنے، اور ایک قصیدے کی قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ تو جب کبھی قصیدے فارغ ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام رضا سے کہا کہ اس قصیدے کو حفظ کر لو اور ہمارے شیعوں کو اس بات کا حکم دو کہ اس قصیدے کو حفظ کریں اور جو ہے وہ ان کو تعلیم دو، اور جس نے بھی اس قصیدے کو حفظ کیا میں ضمانت لیتا ہوں اور اس پر مداومت کی، دائماً اس کو پڑھتا رہا، تو میں ضمانت لیتا ہوں اس بات کی کہ جو ہے یہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ سید ہمیری کے جو امام حسن علیہ السلام کی دعا سے متولد ہوا اور اس کا یہ مقام کہ جو ہے وہ سید کہلایا، واقعاً جو ہے شعراء کی دنیا کے اندر یہ سید و سردار کہلایا۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کی دعا کا نتیجہ تھا، اور دنیا میں جب قیامت تک جتنے بھی شیعہ آئیں گے یہ سب کے سب امام حسن کی صلح کا نتیجہ ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والحمد للہ رب العالمین۔